الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ہم اسلامیات اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ یہ نصاب 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ البقرہ آیات 126 تا 129 مع ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، بہت شکریہ۔ عزیز طالبات اور ہمارے چینل کے ناظرین، آج کے لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے جو کچھ کل پڑھا تھا اس کی امپورٹنٹ ہائی لائٹس دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے انہیں ان تمام نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان پر کی تھی، اور وہ نعمت کون سی تھی کہ اللہ نے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا، اور نہ کوئی بدلہ اور نہ سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ان کی مدد کے لیے کوئی دوست، ولی یا مددگار آئے گا، یعنی ان کی مدد کسی طریقے سے نہ کی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک خاص امتحان کا ذکر تھا، یعنی ان پر جو آزمائش آئی تھی، چند احکامات انہیں دیے گئے تھے جن پر انہوں نے عمل کرنا تھا۔ انہوں نے ان احکامات پر عمل کیا، پھر اللہ رب العزت نے انہیں انسانیت کا امام بنایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تمام انسانوں کا امام بنایا۔ پھر اللہ رب العزت سے یہ پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ کیا آپ میری اولاد میں سے بھی انعامات نوازیں گے لوگوں کو؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ظالموں سے متعلق یہ وعدہ نہیں کرتا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی بہت سارے انعامات، بہت ساری اپنی خاص نوازشیں عطا فرمائیں، لیکن جو ظالم لوگ تھے ان پر نہیں۔ اللہ نے نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا امام بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے چند اور بھی کام لیے، جن میں سے ایک خاص کام یہ بھی تھا کہ ان سے بیت اللہ شریف تعمیر کروایا، یعنی خانہ کعبہ ان سے تعمیر کروایا۔ ان سے پہلے تاریخ کے اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ ان سے پہلے 3 بار کعبہ تعمیر ہو چکا تھا، لیکن چوتھی بار جو کعبہ تعمیر ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ پہلی بار کس نے کیا؟ فرشتوں نے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے، اور پھر یہ جو تعمیر شیس علیہ السلام نے کی تھی وہ طوفان نوح سے گر گئی تھی۔ طوفان نوح کے بعد فرسٹ ٹائم جو کعبہ تعمیر کیا تھا کسی نے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی، اور یہ بھی بڑے آنر کی بات تھی کہ اتنے عرصے بعد کسی نبی کو آزمائش پر پورا اتر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کی جگہ کو تمام اہل انسان کے لیے جائے نماز بنا دیا۔ قال انی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کے قدموں کی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے جائے نماز بنایا۔ آج مسلمان جو ان کی یہ جو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اسی وجہ سے ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے گھر میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، اور ایسا کس لیے کریں؟ تاکہ طواف کرنے والے جو ہیں وہ آرام سے طواف کر سکیں. یعنی یہ کن لوگوں کے لیے تھا؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. اس سے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو طواف ہے یہ خاص طور سے بیت اللہ سے منسوب ہے. باقی جو 3 چیزیں ہیں، 3 جو عبادات ہیں، یہ تمام مسجدوں سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ تمام مسجدوں کی صفائی ستھرائی بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اعتکاف کیا جاتا ہے. اس وجہ سے آج جو آیات ہم پڑھیں گے ان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، بلکہ اس کے بعد اس کی آباد کاری کے حوالے سے بھی ان کی خانہ کعبہ کی جو آباد کاری ہے اس حوالے سے بھی ان کی خدمات ہیں. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے جب اپنی اولاد کو وہاں چھوڑا تو ان کے لیے رزق مانگا. تو اس کی جو زیادہ ڈیٹیل ہے وہ جیسے جیسے ہم آیات پڑھیں گے ویسے آپ کو بتائیں گے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. یعنی کعبۃ اللہ جس میں تعمیر ہوا ہے اب اس شہر کو بھی امن کا شہر بنا دے. کہتے ہیں کہ مکہ میں اس وقت نہ تو کوئی چیز اگتی تھی اور نہ کوئی آبادی تھی، اور اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو وہاں پہ چھوڑا، اپنی اولاد میں سے بعض لوگوں کو وہاں پہ چھوڑا، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اب اس شہر کو بھی آباد کر دے، اور اس کے علاوہ، اور شہر سے مراد یہاں پہ شہر مکہ ہے کہ اس شہر کو آباد کر دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور ورزق اور رزق دے اہلہ یہاں کے رہنے والوں کو. یعنی جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یا وہ لوگ جو کعبہ کی تعمیر کے بعد وہاں پہ رہ رہے تھے، ان کو اب پھلوں کے رزق میں سے رزق عطا فرما. یہ جو ثمرات ہے اس میں پھلوں کا رزق ہی نہیں آتا بلکہ اس میں اناج، غلہ وغیرہ بھی شامل ہے. تو یہاں پہ جو دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ اسی سے ریلیٹڈ تھی. من آمن منہم باللہ وبالیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو یا ایمان لائے، ان کے لیے یہ دعا کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا اب یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا ایک تو یہ کہ دعا جو ہے دنیا کی چیزوں کے لیے بھی مانگی جا سکتی ہے. یعنی کہ ہم ایسا نہیں کہ صرف آخرت کے لیے دعا مانگیں یا صرف دنیا کے لیے دعا مانگیں. تو دنیا اور آخرت دونوں کی دعا یہاں پہ مطلوب و مقصود ہے. یہاں پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اور یہ جو آیت کا یہ جو خاص پارٹ ابھی آپ کے سامنے ہے یہاں پہ دنیا کی دعا کا ذکر ہے. لیکن اس کے بعد آگے جو آیات ہم پڑھیں گے ان سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ دنیا کی دعا جو ہے ہم صرف اتنی ہی مانگ سکتے ہیں جتنی ہماری بنیادی ضروریات اور حاجات سے متعلق ہو. اس کے علاوہ ہمیں زیادہ تر آخرت اور اپنے دین کی دعائیں مانگنی چاہیے. فکر آخرت سے ریلیٹڈ اور اپنے دین سے ریلیٹڈ دعائیں مانگنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے بعض لوگوں کو وہاں پہ خانہ کعبہ عبادت کے لیے روک دیا، اور ان کے لیے ظاہر ہے رزق کا بھی انتظام کرنا تھا، اور وہ شہر بالکل ابھی تک بے آباد تھا. تو اللہ رب العزت سے رزق کا سوال کیا کہ اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں اس کی تفصیل آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض لوگوں کو ایک غیر آباد جگہ پر چھوڑ دیا ہے تیرے محترم گھر کے پاس، اور اے ہمارے رب میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں. یعنی
نماز قائم کرنے کی غرض سے، عبادت کی غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں چھوڑا تھا۔ اب تو تمام لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، یعنی یہ صرف عبادت کی طرف ہی نہ آئیں بلکہ دوسرے لوگ بھی ان کی طرف آئیں۔ اور کعبۃ اللہ جب تعمیر ہو گیا تھا، اس کے بعد یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ واذن فی الناس بالحج، کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ تو لوگوں کو حج کے لیے جب بلایا گیا تو وہ دور دور سے آتے تھے، تو اسی وجہ سے یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگ چونکہ دور دراز سے ان کی طرف آئیں، ان کی طرف مائل ہوں، اور تو انہیں رزق حلال یعنی ثمرات، پھلوں میں سے رزق عطا فرما، تاکہ یہ لوگ تیرا شکر ادا کر سکیں، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بن سکیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37، اس میں اس کی ساری ڈیٹیل ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمیں اللہ رب العزت سے جو دعا مانگنی چاہیے، ان میں ہم دنیا کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اپنی بنیادی ضروریات اور بنیادی حاجات سے ریلیٹڈ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو دعائیں ہم مانگتے ہیں اللہ سے، وہ دعائیں ہماری ضروریات سے ریلیٹڈ ہوں۔ اب وہ ضرورت کس نوعیت کی ہونی چاہیے؟ بعض اوقات ہم اپنی ضروریات اور حاجات کو اس قدر بڑھا لیتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے شیطان کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو خواہش جتنی زیادہ ہوگی، جتنی بڑی خواہش ہوگی، وہ ہمیں شیطان کے راستے پر چلائے گی۔ کوشش یہ کریں کہ بالکل جو بیسک نیڈز ہیں نا، وہ اللہ سے مانگیں دنیا کی، جن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ ہمیں آخرت سے ریلیٹڈ اور دین سے ریلیٹڈ مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری آخرت کو بہتر کر اور ہمارا دین بہتر بنا۔ قال ومن کفر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی کہ جو کفار میں سے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا کریں گے اللہ؟ فَأُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، تو میں ان کو بھی تھوڑا سا فائدہ دے دوں گا، یعنی دنیا میں ان کو فائدہ دے دیا جائے گا۔ جو دنیا کی خواہش کریں گے، جو دنیا کے پیچھے چلیں گے، جو کفر کریں گے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ میری اولاد میں سے بھی نیک لوگوں کو آپ بنائیں گے یا انہیں بھی امام بنائیں گے، تو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ ظالموں کو نہیں بناؤں گا، ان کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ فَأُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، تو میں ان کو بھی فائدہ دے دوں گا تھوڑا سا، یعنی فائدہ سے مراد جس چیز کی حاجت یا جس چیز کی طلب انسان کے دل میں ہو، اللہ وہ اسے دے دیتا ہے دنیا میں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ دنیا کی دعائیں کرے، اللہ مجھے رزق دے، اللہ مجھے مال دے، اللہ مجھے دولت دے، اللہ مجھے اولاد دے۔ یہ ٹھیک ہے ساری چیزیں، لیکن اس میں ضرورت کی نوعیت کو دیکھنا چاہیے کہ ضرورت ایک تو یہ کہ بالکل انسان کے پاس رزق نہ ہو اور اس سے گزارا نہ ہوتا ہو، تو پھر وہ اللہ سے رزق مانگے اور بہترین رزق مانگے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے ایک خاص مشن کے لیے، اور وہ مشن حرام طریقے سے پورا ہونے والا ہو، تو اس طرح سے رزق نہ مانگے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ہماری دعائیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی حدود کو کراس نہ کرتی ہوں، جو حدود اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں، جو سکھا دی ہیں، ان کو کراس نہ کرتی ہو۔ ثم اضطرہ فَأُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں انہیں عذاب کی طرف لوٹا دوں گا۔ کب؟ روز قیامت۔ یعنی اللہ رب العزت جو ڈھیل دیں گے وہ صرف دنیا کے لیے دیں گے، اور آخرت میں انہیں شدید عذاب کی طرف پلٹا دیں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ کس قدر شدید اور سخت ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ دنیا کی خواہشات اور دنیا کی جو ضروریات ہیں وہ ہمیں اگر تو ہم اللہ رب العزت کی رضا سے اللہ رب العزت کی رضا اور اسی کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ضروریات کو بھی انلسٹ کریں یا وہ ضروریات بھی مانگیں، تو وہ ہمیں
مل بھی جاتی ہیں اور بعض اوقات اگر لیٹ ملتی ہیں تو اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملتا ہے. جیسے کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جب انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو انسان اس کے لیے دعا کرتا ہے اور بعض اوقات دعا سے وہ آزمائش نہیں ٹل پاتی. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی وہ دعا نہیں سنی جاتی، بلکہ وہ آزمائش اس کے لیے آخرت کے بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں، یا جو آگے جا کے وہ یہ آیات آئیں گی جن میں ان کی دعاؤں کا ذکر ہے، تو اس میں مزید ان کی وضاحت ہوگی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا دنیا کی تھی وہ بالکل مختصر تھی. زیادہ تر انہوں نے اپنی اولاد کو نیک بنانے، اپنے دین کو باقی رکھنے اور آخرت سے متعلق دعائیں کی تھیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ جب وہ بیت اللہ کی جو بنیادیں ہیں وہ اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے دعا بھی کی تھی. اچھا، اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس دور میں جو تعمیر کرنا ہے وہ تو پھر بھی آسان ہوگا، اور اس دور میں کس قدر مشکل ہوگا، اور خاص طور پہ ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے عظیم الشان مرتبہ بھی دے دیا ہو، پھر بھی اس کے اندر کتنی عاجزی ہے، کتنا تقویٰ ہے کہ وہ محنت مزدوری کر رہا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کے دل میں تقویٰ ہے تو آپ اللہ کے محبوب ہیں، خواہ آپ جھاڑو پھیرنے والے ہیں یا مزدور ہیں یا آپ کوئی بھی کام کرنے والے ہیں. اگر آپ کا دل صاف ہے، اگر آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، تو آپ اللہ کے بہت ہی پیارے اور محبوب بندے ہیں. وہ لوگ نہیں ہیں جو کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباہ. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ پہاڑوں سے پتھر توڑ کر لاتے تھے، پھر انہیں چنتے تھے اور پھر تعمیر کرتے تھے. تو یہ کس قدر مشکل کام تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا، یا اس دور میں تو مزدوری آسان ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں امامت کے درجے پر فائز ہوتے ہوئے کوئی شخص محنت مزدوری کرے یہ ناجائز نہیں ہے. یعنی یہ اس کی عاجزی کی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ اب یہ امام بن گیا ہے تو اب یہ مزدوری نہیں کر سکتا. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے. کیا قبول کر لے؟ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں نا، یہ جو محنت مزدوری کر رہے ہیں خالصاً تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، تیری خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اب تو اسے قبول کر لے. اتنی محنت بھی کر رہے ہیں لیکن دل میں کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری اس محنت کو تو اپنی رضا کے لیے قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. تو ہماری دعائیں بھی سن رہا ہے اور جو کچھ ہمارے دل میں ہے تو اس کو بھی جانتا ہے. یعنی ہمارے دلوں کی کیفیت کو تو جانتا ہے کہ ہم یہ سب خاص طور پہ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے. اس کے بعد دیکھیں کہ 128 نمبر آیت جو ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے انہوں نے دعائیں بھی کی تھی تعمیر کرتے ہوئے. ایک تو تعمیر کر رہے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہماری اس تعمیر کو قبول کر لے، بنیادیں اٹھا رہے تھے، کہا کہ ہماری اس کاوش کو قبول کر لے. اس کے ساتھ کیا کہا؟ ربنا وجعلنا من المسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب ہمیں بنا دے، من المسلمین، کس میں سے؟ مسلمین میں سے. ٹھیک ہے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے امتا مسلمۃ لک، ایک امت مسلمہ یا امت مسلمان یا امت اسلام اپنے لیے پیدا کر. وارنا مناسکنا، اور ہمیں عبادت کے طریقے دکھا، اور ہمیں دکھا کہ کیسے عبادت کرتے ہیں. کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام براہ راست اللہ رب العزت کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہ تو اللہ رب العزت کی گائیڈنس سے سارے کام کرتے ہیں. جیسے اللہ انہیں بتا دیں ویسے ہی کر رہے ہیں.
اب وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے بیت اللہ ہم سے تعمیر کروا لیا، اب ہمیں بتا کہ اس میں عبادت کیسے کرنی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کے طریقے دکھا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا، تو ہم پر رحم فرما۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ ہم میں سے امت مسلمہ، یعنی ہم میں سے یا ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ جو ہے وہ پیدا ہو، ایسا نبی آئے جو جس کی جو امت ہے وہ امت مسلمہ کہلائے۔ مفسرین کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت دعا کی تھی یہ والی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی دعا کا نتیجہ ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں یہ بات بتائی ہے ہمیں کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام، اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا عربوں میں، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ جبکہ ہم ادھر دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بعد بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء آئے، اور یہ یہی سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی بھی ہم میں سے آئے گا۔ لیکن اس دعا سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان دونوں کی دعا کا نتیجہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور انہوں نے اور کیا دعا کی تھی اس کے علاوہ؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی کے اندر سے ایک رسول مبعوث فرما۔ انہی کے اندر سے، کن کے اندر سے؟ جہاں پہ وہ اس وقت تھے مکہ میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے یا کعبہ میں تھے، تو انہی میں سے رسول مبعوث فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور انہیں پاک بھی کرے، اور انہیں زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے بھی سکھائے۔ انک انت العزیز الحکیم، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، کہ اے اللہ تو انہی کے بیچ میں سے رسول اٹھا۔ ٹھیک ہے، یہ دعا ایز اٹ از قبول ہو گئی۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جیسے انہوں نے مانگا تھا نا ویسے ہی دعا قبول ہوئی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین، یعنی امیین کے بیچ میں سے۔ امیین کون تھے؟ ان پڑھ لوگ، عرب لوگ۔ انہی کے بیچ میں سے اللہ رب العزت نے رسول اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور انہی میں سے ہوا۔ یہاں سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محسن لوگوں کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ان لوگوں کی دعا اللہ ضرور سنتے ہیں جو اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ رب العزت کیا دعا کے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں ان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ تو پکار تو اللہ سن لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دعا خالصتاً اس نیت سے کی جائے، اور ایک طرح سے اس نیت کے ساتھ کی جائے اور اس امید کے ساتھ کی جائے کہ اللہ رب العزت ہماری یہ دعا نہ صرف سنیں گے بلکہ انہیں قبول بھی فرمائیں گے۔
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت پہ بھروسہ ہونا بھی ضروری ہے۔ دعا اگر ایک وقت قبول نہیں ہوتی تو وہ آخرت کے لیے بہترین ذریعہ اور وسیلہ کے طور پہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے کبھی بھی، اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ عزیز طالبات، آج کے لیکچر میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہماری دعا خالصتاً اللہ کی رضا اور اسی سے خاص طور پر ایک طرح سے دعا کے وقت اللہ اور بندے کا تعلق جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے، یہ چیز۔ اور دوسری بات یہ کہ دعا میں جو بھی ہم مانگیں اس میں ہماری نیت یہ ہو، ہماری امید یہ ہو کہ اللہ ہماری دعا سن رہا ہے اور ہماری دعا سن رہا ہے اور اسے قبول کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں، دنیا سے متعلق، دنیاوی ضروریات سے متعلق، لیکن خواہشات کو پیچھے رکھ کے، خواہشات کو پس پشت ڈال کے۔ جب آپ کو یہ لگنے لگے کہ اب میری خواہشات بڑھ رہی ہیں تو اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لیجئے گا۔ اسی طرح سے یہ پیغام میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور دین اسلام کی جو دعوت خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے تھے اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔